الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Apologies 10 منٹ لیٹ ہونے کا. میں مغرب کے لیے مسجد ڈھونڈ رہا تھا راستے میں, پھر آف کورس تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس کی وجہ سے. میں پوچھا تھا فرقان صاحب سے کہ آپ لوگ کون ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہم اس سال حج پہ جا رہے ہیں یونیورسل گروپ کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو ماشاء اللہ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ سب لوگوں نے چوز کیا حج پہ جانا. یونیورسل بعد میں, پہلے حج پہ جانا. اینڈ سیکنڈلی آئی کین گارنٹی یو کہ یو ہیو چوزن دا رائٹ پیکج ایکچولی, کیونکہ میں پچھلے سال ان کے ساتھ یونیورسل کے ساتھ حج پہ تھا. اٹ واز اے ویری امیزنگ ایکسپیرینس ماشاء اللہ. دے ٹرائی دیئر بیسٹ. وہاں پہ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں, وہ کچھ آپ کر نہیں سکتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن ایٹ لیسٹ فرام دا پیکج پرسپیکٹیو, فرام دا ارینجمنٹس پرسپیکٹیو, اس لحاظ سے ماشاء اللہ یو نو آئی کین وداؤٹ, یعنی میں نہیں جا رہا ان کے سال اس سال حج پہ, لیکن میں پھر بھی اس کی تعریف ضرور کر رہا ہوں. حج کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا کہ حج ہے کیا چیز. سب سے پہلے تو دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ مطلب آپ یونیورسل کے ساتھ جا رہے ہیں تو میں زیومنگ کہ آپ سب لوگ پاکستان سے ہیں, کیونکہ آف کورس پاکستانی پیکیجز آؤٹ آف پاکستان حج نہیں پرووائڈ کر سکتے. دیکھیں یہ بلڈنگ بنی ہے, تو بلڈنگ کی سب سے پہلی چیز جو بنتی ہے وہ اس کی فاؤنڈیشنز بنتی ہیں. آپ کوئی بھی کنسٹرکشن دیکھ لیں, وہ سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشنز لے ہوتی ہیں, اور فاؤنڈیشنز ہیو ٹو بی اسٹرانگ. فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ ہونا بہت لازم ہے. یہ برج خلیفہ, آپ لوگ اگر دبئی میں رہتے ہیں بہت سالوں سے, میں دبئی میں ہوں 2004-2005 سے, تو جو لوگ بہت پرانے ہیں دے نو برج خلیفہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا ہے. برج خلیفہ کی جتنا عرصہ فاؤنڈیشنز بنانے میں لگے, یو آل نو, whoever جس نے بھی دیکھا ہے, کتنے مہینے, if not around a year or so, فاؤنڈیشنز بن رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ بننے جا رہی تھی, تو اس کی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ ہونا لازم تھا. جتنا اوپر وہ ہوتا ہے اتنا نیچے بھی ہوتا ہے, مطلب اتنا تو نہیں ہوتا, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری اسٹرانگ. پھر کسی بھی کنسٹرکشن آپ کو دیکھیں تو اس کے نمبر 2 کیا چیز بنتی ہے؟ کیا خیال ہے جنہوں نے گھر بنوائے ہیں یا بنائے ہیں یا دیکھے ہیں بنتے ہوئے؟ سیکنڈ چیز کیا بنتی ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ سول ورک. کیا چیز بنتی ہے؟ ٹھیک ہے, یو رائٹ, لیکن پلرز. ایبسلیوٹلی یس, پلرز. ابھی بھی کووڈ کے زمانے کے کچھ ادھوری کنسٹرکشنز کھڑی ہوئی نظر آپ کو آتی ہیں. اس کی فاؤنڈیشنز لے ہیں اور اس کے پلرز کھڑے ہوئے ہیں, رائٹ. اس کے بعد اس کی ساری باقی کنسٹرکشن اس کے بعد ہوتی ہے. دین اسلام کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ ہمارے بلیفس ہیں, ہمارے عقائد ہیں, اینڈ دے ہیو ٹو بی اسٹرانگ. دے ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ. کیونکہ اگر بلیف اسٹرانگ نہ ہو تو فاؤنڈیشن اگر اسٹرانگ نہ ہو تو ذرا سی ارتھ کو ایک سے ہل جاتی ہے. اگر انسان کی بلیف اسٹرانگ نہیں ہوتے تو انسان تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں زندگی میں اور انسان ہل جاتا ہے. یو سی پیپل. میں یو ایس میں رہتا تھا پہلے, دبئی سے پہلے, اور 9/11 انفارچونیٹلی بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا, اور فلیش بیک آیا. کتنے مسلمان تھے جو ہل گئے بیچارے, انہوں نے اپنے نام بدل دیے. بلال بل بن گیا, محمد مو بن گیا, رائٹ. کیوں؟ بلیفز اتنے مضبوط نہیں تھے, تھوڑی سی چیز نے ان کو ہلا دیا. فاؤنڈیشنز ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ. بہت مضبوطی سے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی, میرا ایمان نہیں ہلے گا. ایسا ایمان ہونا چاہیے, ایسے بلیفز ہونے چاہیے, کچھ بھی ہو جائے. انفارچونیٹلی دنیا آج کل مسلمان ہمارے مڈل ایسٹ کے خطے میں بہت پریشانی کا شکار ہیں. لوگ عجیب عجیب کوشچنس کر رہے ہیں. اینی وے, تو فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. سیکنڈ چیز پلرز ہیں. پلرز بلڈنگ کی کسی بھی کنسٹرکشن کے لیے اسینشل ایلیمنٹ ہوتے ہیں. اگر پلرز نہ ہوں تو یہ بلڈنگ بہت جلدی خراب ہو جائے گی, گر جائے گا یہ روف. اسلام کے پلرز کیا ہیں؟ یہ 5 فرائض. ٹیسٹیمونی آف فیتھ, کہ میں بتاؤں بھی لوگوں کو. ایمان تو دل میں ہوتا ہے, بلیف یہاں ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ اگر میں
کل کو انتقال کر جائیں تو میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ جنازہ پڑھا جائے، مجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، مجھے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا جائے تابوت میں ڈال کے؟ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس ایک پلر ہے۔ پھر سیکنڈ پلر اور دا 5 ڈیلی پریئرز، 5 وقت روزانہ نماز اپنے وقت پہ، یہ ایک پلر ہے دین کا۔ تیسرا پلر فاسٹنگ رمضان، 4تھ پلر گیونگ زکوٰۃ جن کے پاس پیسے ہیں، اور 5تھ پلر وہ یہ ہے جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں، حج۔ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے معاشرے میں دین بڑا مس انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہماری فل سٹاپ لگ جاتی ہے دین کی، isn't it؟ پاکستان میں عقیدہ ٹھیک ہو، نماز پڑھتا ہو، حج پہ جا رہا ہے، نماز روزے رکھ رہا ہے، بس یہ مسلمان ہے، یہ بڑا دیندار انسان ہے، ماشاءاللہ تھوڑی سی اٹائر بھی آؤٹ ورڈلی ہوگی، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، حجاب ہے، نقاب ہے، دیٹس اٹ، دس از واٹ دین از آل اباؤٹ۔ لیکن جسٹ ٹو کمپلیٹ اٹ، کیونکہ بات تو حج پہ کرنی ہے، لیکن ٹو کمپلیٹ اٹ کہ پوری پھر کنسٹرکشن کیا ہے ہمارے دین اسلام کی؟ اگر یہ فاؤنڈیشنز اور پلرز ہیں تو پھر اسلام کی عمارت کیا ہے؟ اسلام کی عمارت 3 اور چیزیں ہیں جس کو معاملات، معاشرت اور اخلاقیات کہتے ہیں، رائٹ؟ دا کانٹریکٹس، میوچل کانٹریکٹس۔ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، شادی ایک کانٹریکٹ ہے۔ آپ نے ان کو پیسے دیے ہیں کہ آپ اب مجھے حج کرائیں گے، یہ آپ نے ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا ہے۔ یہ دین ہے کہ اب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں، آپ نے جو پیکج لیا ہے، جو اس پیکج کے اندر آپ نے ٹک کیا ہے کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، لیکن یہ کانٹریکٹ ہے، یہ دین ہے۔ اسی طریقے سے قرض لیا، میں نے آپ سے قرض لیا، رائٹ؟ 10,000 درہم میں نے آپ سے قرض لیا، میں 1 مہینے میں واپس کروں گا، یہ میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہے۔ ایک مہینے میں آئی مسٹ ریٹرن اٹ بیک ٹو یو، میرے اوپر لازم ہے کہ وہ 1 مہینے جو بھی ہم نے ٹائم پیریڈ سیٹ کیا ہے اس میں آپ کا قرض واپس کروں۔ یہ کانٹریکٹ ہے، یہ دین ہے۔ معاشرت رہنا کیسے؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، رائٹ؟ اب 2 لوگ بیٹھے ہیں ساتھ، اب میرے سے سخت بدبو آ رہی ہے، خدا نخواستہ، I'm sweating, I'm smelling, I'm stinking، رائٹ؟ یہ دین نہیں ہے کہ میرے اندر سے اسمیل آئے۔ معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، گھر میں کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے خوشبو لگانی ہے، کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، یہ سارا معاشرت، یہ دین ہے۔ اور 5ویں چیز اخلاق، کیریکٹر، غصہ قابو کرنا، نظر قابو کرنا، زبان قابو کرنا، بدگمانیاں نہ کرنا، جیلسی نہ ہونا، تکبر نہ ہونا، ایروگنٹ نہ ہونا۔ میرے پاس مال ہے تو پتہ نہیں میں جیسے خدا نہ خاصا خدا بن گیا ہوں، باقی چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، یہ تو بہت سخت قسم کی روحانی بیماری ہے۔ تو یہ سارا پیکج ہے دین۔ پلیز پہلے تو دین کو میں ہر جہاں بھی جاتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ پلیز دین کی پورے پیکج کو لے کے ساتھ چلیں۔ تو ہم لوگ ایک پلر کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، رائٹ؟ 5th پلر ہے۔ یہ سارے جو پلرز ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ وائی 5 ڈیلی پریئرز؟ ایک سوال ہے، یہ 5 وقت روزانہ نماز کیوں ہے؟ اس کے لیے ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بہن بھائیوں، بچوں بچیوں، کہ ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں۔ وی آل آر میڈ آؤٹ آف 2 تھنگس۔ ایک تو ہم یہ جو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی تو ہے جس کو روح کہتے ہیں۔ اور روح اصل انسان تو روح ہے۔ ماں کے پیٹ میں حدیث میں آتا ہے کہ جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو اس بچے میں فرشتہ روح پھونک دیتا ہے، 4 منتھس پریگننسی کے۔ اب یہ بچہ 5 مہینے اور گزارتا ہے، پھر اس دنیا میں آتا ہے، اور ہم سب اس فیز آف لائف کے اندر ہیں جہاں ہم اس عالم دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ ایک دن آئے گا جب ہماری روح نکل جائے گی اور پھر کہیں اور چلی جائے گی، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ ٹرانسفر آف روح ہے، عالم ارواح سے، عالم دنیا سے عالم برزخ، اور پھر ایک قیامت کا دن آئے گا جب ہمارے باڈیز ریکریٹ ہوں گی، وہ روح اس کے اندر دوبارہ ڈالی جائے گی، اور پھر ہمارا حساب کتاب ہوگا، پھر یا جنت ہے یا اللہ معاف کرے جہنم ہے۔ تو یہ پورا لائف سائیکل ہے ہمارا، ایک پروسیس ہے۔ یہ جو روح ہے ہماری، یہ جو ہماری روح ہے، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اگر اس کو ہم بند کر دینا، کیونکہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اس سے تھوڑا سا۔ یہ روح کی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ انہوں نے آپ کو بلایا کہ تھوڑا کھانا بھی کھلائیں گے آپ کو، وہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، رائٹ؟ تو روحانی بھی تو ریکوائرمنٹس ہیں، روح کی نرشمنٹ ہے۔ یہ 5 وقت کی روزانہ نماز روح کی نرشمنٹ ہے۔ چونکہ روح نظر نہیں آتی،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فرض ہے، یہ پلر ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ روح میل نرشڈ رہ جائے، روح کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو. صبح بریک فاسٹ، دوپہر کو لنچ، رات کو ڈنر، 5 وقت روزانہ نماز، ایک بریک فاسٹ، پھر برنچ، پھر لنچ، لیٹ لنچ، رائٹ، پھر سپر، پھر ڈنر، جو بھی کہہ لیں، 5 نمازیں. یہ روح کی ریکوائرمنٹس ہیں. جب روح میل نرش رہ جاتی ہے یا اپنے وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، بھوک لگتی ہے، جو لوگ جن کی اسپرچویلٹی اسٹرانگ ہوتی ہے یا اسپرچویلٹی کہیں الائیو ہوتی ہے، دے فیل اٹ. رمضان ہر سال آتا ہے. عید کا مطلب ہوتا ہے عادہ، عیدو کا مطلب ہوتا ہے something that comes back over and over again، بار بار آنے والی چیز. اس کا مطلب رمضان بار بار آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ایک مہینہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو ایسے ڈیزائن کیا کہ ایک مہینے کی فاسٹنگ از ایبسلیوٹلی نیسیسری ہماری روح کی تقویت کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے. وہ ایک الگ پروسیس ہے. زکوٰۃ سے بھی صفائی ہوتی ہے ہماری اندر کی، وہ ہمارے نہانا ہے، روح کا غسل ہے، کا شاور ہے، سمجھیں. زکوٰۃ، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو تم پاک صاف کر دو. وہ اس کا شاور ہے. اور یہ حج جو ہے نا، یہ پاور بوسٹر ہے، ونس ان لائف ٹائم، ناٹ فار ایوری بڈی بٹ فار دوز ہو کین افورڈ ٹو ڈو سو. جو جا سکے اس کے لیے جانا لازم. اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے بہت سارے سورٹ آف طریقے ہیں دیکھنے کے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو آج ایک اینگل جس سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹروڈیوس کرایا بینگ ہز رب. دیٹ از فرسٹ انٹروڈکشن. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ، دا اوپننگ چیپٹر. فاتحہ کا مطلب اوپننگ چیپٹر، جو کھولنے والی. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. سارے عالموں کا، سارے جہانوں کا، سارے یونیورسز کا وہ رب ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ آگے والے میری ہیلپ کریں. رب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، کریٹر نہیں، وہ تو خالق ہوتا ہے. پالنے والا. تھینک یو. پالنے والے کا کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک ہے. پالنے والا کیا مطلب ہوا؟ پالنے والے کا کیا مطلب ہوا؟ ہر مخلوق کی ہر ضرورت کا اس کے ٹائم پہ خیال کرنے والا. یہ ہے رب. ہم اپنی چیز لے لیں. اب دیکھیں، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رہے، وہ جو سوئمنگ کر رہے تھے، نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، لیکن بھی نیڈڈ، آور باڈیز نیڈڈ نرشمنٹ. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا. ہمارے امبلیکل کورڈ کو ماں کے ساتھ اٹیچ کر کے ماں کھا رہی تھی اور اس سے نرشمنٹ ہمیں مل رہی تھی. سبحان اللہ. یہ ہے رب العالمین. بچہ پیدا ہوتا ہے، دانت نہیں ہے، کھا نہیں سکتا، سالڈ نہیں لے سکتا. وہ عورت جس کی چھاتیاں سوکھی ہوئی تھی، ایک دم سے دودھ اتر آتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے رب العالمین. ایک ایک سٹیپ پر ہماری ایک ایک چیز کا خیال کرنے والا. اور ہمارے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں، اللہ اکبر. میں 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہوں، آپ سب کھڑے ہیں، 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، رائٹ. ہم گر کیوں نہیں جاتے؟ 2 سائیکل پہ پہیے 2 سائیکل پہ ایسے کھڑا کر دیں، وہ تو نہیں کھڑی رہتی، اس کو سٹینڈ چاہیے. ہم کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک پورا سسٹم ہے. کبھی چکر آئے، ورٹیگو ہو جاتا ہے، لگتا ہے دنیا گھوم رہی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پورا پروسیس ہل جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے ہیں، دیکھو میرے بندے، 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو، ایسے نہیں کھڑے، نظام چل رہا ہے. آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایک نظام چل رہا ہے. کیسے یہ ریز جا رہی ہیں، لائٹ کی ریز اس پہ جاتی ہیں، ریفلیکٹ ہوتی ہیں، میری آنکھوں میں آتی ہیں. ایک لینس ہے، پھر اس کو فوکس ہوتا ہے. فوکس خراب ہو گیا نا، اسی لیے لگایا ہوا ہے. فوکس ہوتا ہے پیچھے ایک بیک آف دا برین میں، آپ کو پورا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے. کلر کی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، کلر بلائنڈ نہیں ہے. اینڈ یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. یہ ہے رب العالمین. اٹ از ویری نیچرل میرے بھائی بہنوں، بچے بچیوں، کہ اگر انسان رب العالمین پہ غور کرے نا، تو بڑی نیچرل چیز ہے کہ اس رب سے محبت ہوتی ہے. بڑی نیچرل چیز ہے. میں آپ کو ایک 100 درہم کا ایک چھوٹا سا ٹوکن دے دوں نا گفٹ کا، آپ کہیں گے کتنا اچھا آدمی یار، اس نے مجھے گفٹ دیا، رائٹ. تہادوا تحابوا، حدیث میں آتا ہے ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو.
ایک چھوٹے سے گفٹ سے، اخلاص سے دیے ہوئے گفٹ سے محبت ہو جاتی ہے. اف یو ریفلیکٹ آن آور سیلفس کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، تو کیا اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان، جس کے پاس واقعی ایمان ہوتا ہے اللہ پہ، اس کو تو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اشد محبت، اشد یہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربک میں کہ ٹوٹ کے محبت. یعنی اگر محبت اللہ سے نہیں ہے تو تھوڑا سا ایمان کے اوپر، اپنی ایمان کے اوپر ایک ریفلیکٹ کرو، شاید کہ کمزوری آ رہی ہے. اللہ رب العالمین کی ابھی صحیح تعارف نہیں ہوا. انٹرسٹنگلی قبر میں جب جائیں گے تو سوال یہ نہیں ہوگا تمہارا خالق کون تھا، ہو واز یور کریٹر. پوچھا جائے گا ہمارا ربوں کا، تمہارا رب کون تھا. شروع میں تعارف پہلا رب العالمین، قبر میں سوال یہ رب کون تھا، مر رب، تمہارا رب کون تھا. یعنی تم نے غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کہاں کہاں کیا کیا کیسے کیسے دیا. یہ چیز سوچنے کی ہے، کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی سوچتے کم ہیں. تو اس رب کے اوپر ریفلیکٹ کرنے سے میرے بھائیوں محبت تو ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اب جب محبت ہو جائے تو محبت جس کو ہوتی ہے، جس نے کبھی زندگی میں محبت کی ہے، اس کو پتہ ہے محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا خیال ہے؟ محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ ملنے کو دل چاہتا ہے محبوب سے، ایسا ہی ہے نا؟ کہ محبت کبھی کی نہیں زندگی میں؟ کبھی تو کی ہوگی. دل ہے کہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بیگم سے ہی تو محبت ہوتی ہے. دل چاہتا ہے نا، گھر آنے کو دل چاہتا ہے، آفس سے جلدی آئیں، بیگم صاحبہ انتظار کر رہی ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے نا. شوہر چلا جاتا ہے، ہسبینڈ کبھی ٹرپ پہ چلا گیا، بیگمات کو ساتھ لائیں کہ چھوڑ کے آئیں؟ دیکھیں کیوں لے کے آئیں ساتھ؟ دل ہی نہیں چاہتا چھوڑنے کو. یہ محبت ہے. یہ میں سیریس طور پہ بات کروں، محبت، انسان کا دل محبت کرتا ہے. تو اس اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب سے شدید محبت میرے سے کرو. اب اگر محبت ہو جائے تو محبت میں ملاقات کو دل چاہتا ہے، محبت میں محبوب کے گھر جانے کو دل چاہتا ہے، اس سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے. کبھی کبھی جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اگر وہ واٹس ایپ کر دے تو اس کو 3 دفعہ پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ پڑھ تو لیا، سمجھ بھی آ گئی، نہیں پھر دوبارہ کھولیں گے، پھر پڑھیں کہا کیا اس نے. یہ محبت کی علامات ہیں. دیٹ از دا سائنس آف لو. تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا میں. اللہ نے ہمیں ایسا نظام بنایا کہ دنیا میں ہماری آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی، لیکن محبت میں میرا دل چاہتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا، ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ باتیں کر رہے تھے نا. تو جب باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو نیکسٹ ہوتا ہے کہ اپنی فوٹو بھی تو بھیجیں. دیکھنا بھی چاہتا ہوں. آج کل تو سب سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن چونکہ کلیم اللہ تھے تو باتیں کرنے کے بعد اب دکھا بھی تو دیں، اپنا دیدار بھی تو کرائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. میں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں. شوق تو ہے، اچھا اس پہاڑ پہ اپنی تجلی پھینکتا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر لیا تو تمہیں اپنا آپ جلوہ بھی دکھا دوں گا. اور اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پہ، کیا ہوا؟ جل کے راکھ ہو گیا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے علیہ السلام. کہ واقعی یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، اب کیا کروں؟ پیار تو ہے، محبت ہے. اللہ نے فرمایا اچھا چلو ایک کنسٹرکشن ہے جس کو میں نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے. میں نے کہا یہ میرا گھر ہے. اگر تمہیں پیار ہے، محبت ہے، تو ایسا کرو کہ میرے اس گھر پہ آؤ، اور آؤ اس محبت کا اظہار کرو، دیوانہ وار چکر لگاؤ. لاجک سمجھ نہیں آتی، ورنہ کیا کر رہا ہے انسان؟ کیوں چکر لگا رہا ہے؟ کیوں صفا مربع کے گرد گھوم رہا ہے؟ کیوں جا کے ایک میدان میں جہاں کوئی نہ بلڈنگ ہے، وہاں پہ ٹینٹس ہیں، وہاں جا کے بیٹھ گیا؟ کیوں؟ یہ محبت کے اظہار کی نشانیاں ہیں. اس گھر میں اللہ بلا رہے ہیں، آؤ. اس لیے بلا رہے ہیں کیونکہ اللہ کو مجھ سے اور آپ سے محبت ہے. اب سوچیں کہ مجھے کسی سے محبت ہو شدید، اپنی بیوی سے محبت ہے، اور آپ جو ہیں دبئی آ گئے، فرقان بھائی،
اور اپنی بیوی پیچھے ہے کراچی میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر ہو، آئی ایم مسنگ یو سو مچ، آ جاؤ. بیوی کہتی ہے میں نہیں آتی. آ جاؤ، میں نہیں آتی. سوری، بیٹھی ہوئی یہاں پہ، سوری نہیں تو آئیں گی. میں تو کہہ رہا ہوں اگر وہ کہہ نہیں آتی کیا کریں گے فرقان بھائی؟ اگر بہت محبت ہوگی ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا. آپ کا نام فرقان ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ جنید؟ آپ فرقان ہے کہ جنید؟ فرقان، سوری ان دونوں میں کنفیوز کرتا ہوں بھائیوں میں. تو فرقان بھائی ناراض ہوں گے، ناراض ہونا بنتا ہے. مجھے پیار ہے، محبت ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے گھر آؤ، میرے گھر آؤ، میرے گھر آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، نہیں آ رہی، ناراض ہونا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو اے بندو تم بھی تو میرے سے محبت کا اظہار کرو، آؤ میرے گھر، زندگی میں ایک چکر تو لگاؤ، ایک چکر تو لگاؤ، آؤ میرے گھر کا دیدار کرو، آؤ اس کے چکر لگاؤ. اپنی محبت کا اظہار ہے یہ. جب بندہ کہتا ہے میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو سورت آل عمران کی آیات ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، ٹائم میں زیادہ نہیں لوں گا آپ کا، کہ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے، جو کہ برکتوں سے مبارک ہے، برکتوں والا ہے اور ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے. وہاں سے برکتیں، اس دنیا میں جتنی برکتیں ہیں اس کا مرکز کعبۃ اللہ ہے. ہدایت وہاں سے تقسیم ہوتی ہے پورے عالم میں، یہ سینٹر ہے، سینٹر آف گائیڈنس. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلا گھر بنایا تھا، آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں دوبارہ کھڑی کی تھی، کیونکہ بیچ میں سیلاب سے اور باقی آفتوں سے یہ گر گیا تھا گھر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی فاؤنڈیشنز کو اٹھا رہے تھے، فاؤنڈیشنز تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ ابراہیم، اس میں ایک بڑی کھلی نشانی ہے اللہ کی مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ریکنسٹرکٹ کیا تھا کعبہ. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لازم ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس بیت اللہ کا حج کریں جو بھی جانے کی اس کے اندر استطاعت ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس صحت ہو، پیسے ہوں، عورتوں کے لیے ان کا کوئی ساتھ میں سپورٹ ہو، محرم ہو، وغیرہ وغیرہ. جب ساری کنڈیشنز پوری ہو جائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرض ہے کہ تم میرے اس گھر کا حج کرو، آؤ، میں تمہیں بلاتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم اپنی محبت کے اظہار کے لیے آؤ. اور اللہ بلائے جا رہے ہیں، بلائے جا رہے ہیں، اور بندے کہتے ہیں میں نہیں آتا. آگے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، نہیں آتے. وَمَن كَفَرَ، جو انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے عالم سے لاپرواہ ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر نہیں آتے نہ ہو. یہ ناراضگی کا سخت اظہار ہے. تو ایک تو پہلی بات کہ آپ کے جتنے ساتھی ارد گرد جو ابھی تک حج پہ نہیں گئے، اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دے دی ہے، ایک تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں اس توفیق کا. لیکن جنہوں نے حج نہیں کیا پلیز ان کو انکریج کریں، حج پہ جائیں، اسی سال جائیں. اگر پیکج ابھی کوٹا موجود ہے، ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ابھی تو لوگ لے رہے ہیں نا حج پہ پلیز خود بھی جا رہے ہیں، لوگوں کو انکریج بھی کیجئے کہ دیکھیں حج پہ جائیے. یہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ریلیٹیولی ینگ لوگ، ریلیٹیو ہوتی ہے نا ہر چیز. لیکن آپ دیکھیے پاکستان سے بیچارے لوگ جاتے ہیں، اتنے بوڑھے 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 بوڑھے، میں تو ایک ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دیتا ہوں کہ ساری عمر سیو کرتے رہتے ہیں بیچارے، لیکن کہیں گڑبڑ بھی کرتے ہیں کیونکہ ساری عمر اپنے خرچے جو ہے نا شادیوں پہ سارے پیسے پھینک دیتے ہیں. پھر جب آخری پرائیورٹی کچھ لوگوں کی حج ہوتی ہے، بہت غلط بات ہے. حج جوانی کی چیز ہے. حج میں دوبارہ کہوں کہ یہ اپنا پورا انتظام کریں گے، لیکن حج ہے. تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر ہو کے جائے. میں ڈرا نہیں رہا، میں صرف ریالٹیز جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو صحیح فائن ٹیون کر رہا ہوں کہ وہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا وہاں پہ تو وہ وزیر اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں. پچھلے سال یاد ہے فرقان صاحب
کہ وہ انہوں نے روڈز بلاک کر دی تھی، وہ 5 کلومیٹر چل کے ہمیں آنا پڑا وہاں پہ سارے. میں تو ہمت جواب دے گئی تھی آخر میں نے کہا بس. اس دن انہوں نے بیان رکھا ہوا تھا ان کے ساتھ جو ایک اسکالر جاتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا آج آپ نے بیان کرنا ہے یہاں پہ، تو میرا وہاں پہ بیان اسی کی نظر ہو گیا. چلتے 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 مغرب کے بعد ہم عشاء کے قریب پہنچ گئے. تو کچھ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتی ہے نا محبت پھر کتنی ہے. محبت کا اظہار تو کر رہے ہو، لیکن واقعی ہے کہ بس ایسی زبانی اظہار آئی لو یو، ذرا سی ٹیسٹ ہوتا ہے انسان تو انسان ایسے ہو جاتا ہے. تو اینی وے انکریج کریں. جوانی، حج جوانی کا ہی ہوتا ہے، طاقت ہو ہمت ہو انسان انجوائے کرے اس چیز کو، ایز اپوز ٹو کہ جی بیچارے پڑے ہوئے ہیں. تو پلیز میں آپ سب لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو انکریج کیجیے، اپنے ساتھیوں کو انکریج کیجیے، اپنے خاص طور پہ جن کے پاس مال ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں. پلیز وی شوڈ میک اٹ آور فرسٹ پرائیورٹی. یہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، ناٹ سیکنڈ، ناٹ تھرڈ، ناٹ ففتھ. یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے باقی کام کریں گے پھر حج کریں گے، پہلے حج کریں گے پھر باقی کام کریں گے. جب میری شادی ہوئی تھی آج سے بہت سال پہلے، تو میں نے اور میری وائف نے کہا تھا کہ فرسٹ تھنگ وٹ ول ڈو از حج. اللہ کا شکر میری وائف نے کہا تھا کہ میرا ہنی مون حج کریں گے، اور اللہ کا شکر ہم نے ایسے ہی کیا کہ ہم کہیں اور کسی ٹرپ پر نہیں گئے، کسی ویکیشن پہ نہیں گئے. ہم نے پہلی ویکیشن ہماری حج تھی، اینڈ دیٹ واز امیزنگ، کیونکہ نوجوان تھے، کر سکتے تھے، ہمت تھی، طاقت تھی. وی انجوائڈ اٹ سو مچ. اتنا اچھا لگا. انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. لیکن پلیز حج کی سمجھیں حج ہے کیا. یہ اللہ سے محبت کا اظہار کرنے ہم جا رہے ہیں. اس کو انجوائے کریں، اس کو فیل کریں. جب کعبۃ اللہ کا طواف کریں اس کو فیل کریں کہ یہ وہ گھر ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تجلیات نازل ہوتی ہیں. میں بھی اس میں سے کچھ حصہ لے لوں، ایز اپوز ٹو کہ وہاں پہ بھی جا کے جی 7واں چکر چل رہا ہے نا، بہت بہت رش ہے. جسم وہاں پہنچ گیا، دل دبئی بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں کریں. دل کراچی نہ چھوڑ کے آئیں، دل کو بھی ساتھ لے کر جائیں. چھوڑ دیں فونز کو. اپنی جسٹ فیل اٹ کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اس کو میں ان انوارات کو میں ابزورب کرنے کی کوشش کروں، وہاں سے میں فائدہ اٹھاؤں. اور دا کلائمیکس آف آل آف اٹ از عرفات، رائٹ. حج تو ہے ہی عرفہ کا نام ہے. یہاں پہ حج کی کوئی ڈیمانسٹریشن نہیں دے رہا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، لیکن الحج عرفہ حدیث میں آتا ہے. حج تو عرفات ہے، اور عرفات میں سبحان اللہ سب لوگ احرام پہن کے جیسے مرضی ہو 2 کپڑے پہنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ چلو جاؤ میرے بندے بن کر میرے پاس آؤ، سب ایک جیسے لگو، کیونکہ تم سب ایک ہی جیسے ہو. تم پیچھے گھر میں ہوگے ملینئرز، ہوگے تم وزیر مشیر، جو مرضی ہوگے، میرے پاس تو میرے بندے بن کے آئے ہو نا، تو اپنے سارے کپڑے شپڑے باقی اتارو. خواتین کی حیا کی وجہ سے ان کے کپڑے چینج نہیں کروائے جاتے، ورنہ مردوں کی اسی لیے کہ اٹس آل اباؤٹ می اینڈ اللہ بینگ ہز عبد. ایک بندہ بن کے، ایک غلام بن کے، ایک فقیر بن کے اس سے کھلے میدان میں پہنچ جاتا ہوں. اور کیا وہ لینے کا دن ہے، وہ اللہ سے لینے کا دن ہے. وہاں پہ پلیز کمپلینٹس، یہ نہیں ہو گیا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، چھوڑے سب چیزوں کو. وہاں دعائیں مانگیں. وہاں کی عبادت ہے ہی دعا. وقوف عرفہ اصل میں دعا کا نام ہے. بیٹھ کے مانگے، کھڑے ہو کے مانگے، باہر نکل کے مانگے، ٹینٹس میں مانگے، جیسے مرضی مانگے، لیکن وہ اللہ سے لینے کا دن ہے. پلیز اس جو مانگیں گے ملے گا. اور جس کا حج قبول ہو جائے، آپ سب کو پتہ ہے حج پہ جا رہے ہیں کہ وہ کیسے ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے. میں ایسا نہیں تھا اپنی جوانی میں. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے دین کا علم پڑھا، اور پھر اللہ نے عمل کی کچھ توفیق دی. ناؤ اے لیکچر اراؤنڈ، آئی ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ. ہمارا اپنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے یا نور العلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے برشا میں، وہاں وی ٹیچ مین اینڈ ویمن بوتھ. میرا دل چاہتا ہے کاش میں 16 سال کا دوبارہ ہو جاتا، کاش مجھے پھر اس وقت سمجھ میں آ جاتی کہ کتنی خوبصورت زندگی ہے یہ. وہ تو میں پتہ نہیں کیا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، نہ چین نہ سکون، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ نماز ٹھیک سے ڈھنگ سے پڑھی نہ کچھ. When I got into this journey, I realized کہ how blessed is this journey. میرا دل چاہتا ہے کہا 16 سال کا تو نہیں ہو سکتا کوئی.
لیکن حج تو کر سکتا ہے. حج کرنے کا مطلب I have restarted my journey. This is why we should all go to restart our journey. میں دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں, ریٹیون, ریسیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اب جس سے میری وہ جو اگلی زندگی ہے وہ اچھی ہو جائے. جو کیا سو کیا, اللہ کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا, بالکل ریسٹارٹ کر دوں گا. نیکیاں سٹور کر رکھوں گا, سیوڈ رکھوں گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ایسے جیسے نیا بچہ. کیا اللہ کی رحمت ہے. محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا میرے بندے میرے پاس آئے ہو, میرے گھر آئے ہو, محبت کے اظہار کے لیے آئے ہو, معاف کیا, ریسٹارٹ کرو, باقی زندگی اس سے گزارو کہ اب میرے پاس جب ملاقات کرو گے تو ہماری جب واقعی میں ایکچوئل ملاقات ہوگی تو ایسے ملیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں گا, تم مجھ سے راضی ہونا. یہ ہے حج کے لیے, اس لیے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ریسٹارٹ کر سکیں انشاءاللہ. یہ نیت کر کے جائیے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے. میں نہ کسی کو شو آف کے لیے جا رہا ہوں کہ میں یونیورسل کے ساتھ کیا تھا, 5 اسٹار پیکج, کیا لکھا ہوا ہے VIP حج, میں VIP حج کر کے آیا ہوں. میں کسی کو نہ شو آف کرنا ہے, نہ کسی کو دکھانا ہے, نہ کوئی میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. میرا مقصد جانے کا صرف اپنی زندگیوں کو ریسیٹ کرنا ہے. ہم لوگ یہی ہے حج مبرور کی نشانی کہ کس طرح سے بندہ کم بیک ود اے چینج لائف. اسی لیے تو میں ایک تو جوانی کا حج میں نے بتایا, اس لیے بھی ضروری ہے کہ انرجیٹک ہو. سیکنڈلی کہ جتنی جلدی وہ میری لائف ریسیٹ ہو جائے اتنا اچھا ہے. اب 60 سال کا میں جاؤں اور جا کے ریسیٹ کر کے آؤں تو میری زندگی رہی کتنی گئی ہے. 10 سال اور جی لوں گا, 15 اور جی لوں گا, اور کتنا جی لوں گا. لیکن اگر میں نے 25 سال میں ریسیٹ کی ہوتی, اور اگر مثال کے طور پہ میری 70 سال کی زندگی ہے تو میتھس کریں کتنے رہ گئے پھر ابھی بھی, رائٹ, کوئی 45 سال بچ پڑے ہوئے ہیں. تو آئی کین ڈو سم تھنگ ان 45 ایئرز آف مائی لائف. 60 ایئر پلس میں 10-15 سال میں کتنا اچیو کر لوں گا. تو اسی لیے بھی ضروری ہے کہ جوانی میں حج کیا جائے کہ ایز سون ایز آئی کین ریسیٹ مائی سیلف, ایز سون ایز آئی کین چینج مائی لائف, اٹس بیٹر فار می. تو پلیز اس نیت سے ہم نے جانا ہے, میں جا رہا ہوں اپنی زندگیاں ریسیٹ کرنے. میں ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں کہ میری آخرت بن جائے, سنور جائے, کہ جب ابھی تو ایک اللہ نے جس کو اپنا گھر بنایا اس کا دیدار کرنے جا رہا ہوں, اس کا طواف کرنے جا رہا ہوں, اس سے محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں, لیکن آئی ایم گوئنگ ٹو سیٹ مائی لائف اس ایکچوئل ملاقات کے لیے. وہ جو ملاقات میری ہوگی جب فرشتہ آئے گا مجھے لینے کہ چلو دنیا میں وقت ختم, اب اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلو, اور میں کہوں میں تو ریڈی ہوں, میں نے تو تیاری کی ہے اس ملاقات, اس کے لیے تو میں تڑپ رہا تھا اتنے عرصے سے کہ کب ہوگی ملاقات, میں تیاری کر رہا تھا اس کے لیے. تو انشاءاللہ یہ نیت لے کے ہم جائیں گے, انشاءاللہ دعا کریں گے, میک شور کریں کہ آپ سارے جو رائٹس آف حج ہیں اس کو آپ سیکھ کے جائیے. ایسا نہ ہو کہ ہم جہاز میں پڑھ رہے ہوں کتاب. تو میک شور کریں کہ ہم ہر چیز ٹھیک طریقے سے کریں, کوئی شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں, انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے کریں. اینڈ اف دیر از ون تھنگ دیٹ آئی کین ٹیل یو کہ کیا کرنا ہے حج پہ, تو دعائیں کرنی ہے, بہت دعائیں کرنی ہے. اللہ سے ہر چیز مانگیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر ڈیٹیل کے اندر حج کے بارے میں بتایا. سورہ بقرہ کے اندر وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, آخر میں پورے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب سارے مناسک ختم ہو جائیں تو اس کے بعد دعائیں مانگو. اور دعاؤں میں کیا مانگو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, یا اللہ دنیا دے دیں, گاڑی, میرا کاروبار 1 سے 2 ہو جائیں, 2 فیکٹریز ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 3 سے 4 ہو جائیں, گاڑی میری یہ ہو جائے, گھر میرا فلاں ہو جائے, پام جمیرہ پہ گھر مل جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ دنیا دے دیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ صرف دنیا مت مانگو, ان لوگوں کے لیے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور ایسے بھی لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بہترین دیجیے اور آخرت میں بھی بہترین دیجیے, اور مجھے جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا حصہ ملے گا اس چیز کا جو انہوں نے کمایا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ حساب کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں, بہت جلدی حساب ہوتا ہے.
تو دعائیں مانگیے, دنیا بھی مانگیے لیکن آخرت بھی مانگیے, اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیے, بار بار آنے کی توفیق بھی مانگیے یونیورسل کے ساتھ. سر مجھے کوئی حصہ ملنا پڑے گا, میں اتنی مارکیٹنگ کر رہا ہوں آپ کے, یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کوئی بات نہیں, مذاق ہے. میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں, انہوں نے مجھے بلایا, میں نے کہا کہ میں تو کیوں نہیں, وائی ناٹ. تو پلیز انشاءاللہ اٹ شوڈ بی the best moments of our life, it should be the best vacation of our life. بہترین یہ ویکیشن ہونی چاہیے, آنیسٹلی انجوائے کرنا چاہیے اس جرنی کو, لیکن پلیز سیکھ کے جائیے, پلیز نو کمپلینٹس دیر, شکر کی کیفیت, رائٹ. یہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو چیز چاہیے آپ اس کو مانگے بھی نہ, لیکن طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جاؤ تو اپنے بیگس پیک کر کے جاؤ, وَتَزَوَّدُوا وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو کیا کرنا ہے؟ کوئی بے حیائی کی چیز نہیں کرنی, فلا رفث, کوئی اموڈسٹ چیز نہیں کرنی, اموڈسٹ چیز دیکھنی نہیں ہے. ہوٹل رومز کے اندر ٹی وی آن کر کے وہاں جا کے کوئی ڈرامے دیکھنے نہیں شروع کر دینے, کوئی بے حیائی کی چیز نہیں دیکھنی, نہ سوشل میڈیا پہ نہ کچھ, کوئی نن. وہاں پہ مرد عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں, بالکل قریب قریب, ساتھ ساتھ, نظریں نیچے جھکاؤ مردوں, کسی عورت کو نہ دیکھو, عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں کسی غلط نظر سے. فلا رفث ولا فسوق, کوئی گناہ نہیں کرنا. اگر چاہتے ہو حج قبول ہو جائے, ولا فسوق, گناہ بھی نہیں کرنا. ولا جدال, لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. کوئی اپنی بات چاہیے ہو پیار سے, محبت سے, آرام سے, لڑنا نہیں ہے. کیونکہ آف کورس 4 ملین پیپل, 40 لاکھ بندے ایک بندے میں ایک جگہ جمع ہو جائیں, سبحان اللہ, یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کیسے مینج ہوتا ہے وہ سارا نظام. لیکن ہوگی اونچ نیچ, کبھی کچھ, لڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَزَوَّدُوا, اپنے سامان ساتھ لے کے جانا, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین سامان جو تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے وہ تقویٰ ہے. دیکھو تقوی کو نا پیک کرنا بھول جانا, تقویٰ ساتھ لے کر جانا. اس کے بہت دو مطلب ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے کہ تقویٰ ساتھ لے کے جانا, اور اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ تقویٰ ہے کہ لوگوں سے بھیک نہ مانگی جائے. تو سامان لے کے جانا, وہاں ایسا نہ ہو لوگوں سے مانگ رہے ہو. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل والو, اے عقل مند لوگو, اے انٹلیکچوئلس. اور ماشاءاللہ آپ سارے لوگ ہیں سمجھنے والے, تو پلیز انشاءاللہ ہم سمجھیں اس حج کی جرنی کو, سمجھیں, رائٹ نیت کے ساتھ جائیں, دعاؤں کا اہتمام کریں, نظروں کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر کے جائیں, اور انشاءاللہ زندگی بدلیں, پلیز زندگی بدلیں سارے کے سارے لوگ. انشاءاللہ اللہ سے ملاقات, اصل ملاقات کی تیاری کرنے والی زندگی آگے, یعنی حج کے بعد. حج کی ویسے ضرورت تو نہیں ہے کہ حج کی ویٹ کیا جائے آج سے, ابھی سے, لیکن وہ زندگی اپنانے کی نیت کر کے جائیں انشاءاللہ کہ اللہ سے جب اصل ملاقات ہوگی تو اللہ مجھ سے راضی ہو, خوش ہو, میں بھی اللہ سے راضی ہوں. تو جزاکم اللہ خیراً, آپ لوگوں نے بہت اطمینان سے, سکون سے مجھے برداشت کیا اتنی دیر. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ فر کامل. السلام جی, جزاک اللہ, تھینک یو. جی کسی کو کوئی سوال ہے پوچھ سکتے ہیں, جی پلیز. جی ویسے میں نے کسی حج کی پروسیس کو تو میں نے ذکر کیا ہی نہیں, رائٹ. میں ہیو ناٹ ٹچڈ اپون کہ حج ہوتا کیسے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اس کو سیکھ بھی رہے ہوں گے. آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی ایسے پریزنٹیشنز بھی ہوں گی, کوئی ارینجمنٹ ہوگی. ہم لوگ بھی یہاں پہ دبئی میں بائی دا وے کریں گے 26 مئی کو. اگر آپ لوگ اس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہیں تو مجھے بعد میں آپ لوگ